بے شک مفتی نوید عباسی صاحب، اس بات سے میں بات آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. جو لوگ رمضان میں آج سے نہیں پچھلے نہ جانے کتنے سالوں سے، ہم نے تو بچپنے سے جب بھی رمضان آیا ہم نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں سنی بھی ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جبکہ دنیا بھر میں آج جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ جاتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے، میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں یہ چیز. آئی واز شاپنگ، میں امریکہ میں تھا، میں شاپنگ کر رہا تھا، میں گروسری کی بات نہیں کر رہا، میں کپڑوں کی بات کر رہا ہوں. میں شاپنگ کر رہا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام، پاکستان اور انڈیا. میں نے کہا جی پاکستان. آر یو مسلم، میں نے کہا آئی ایم مسلم الحمد للہ. تو مجھے کہنے لگی یو نو یو ہیو اے بگ ڈسکاؤنٹ، شو می یور پاسپورٹ. تو میں نے اس کو پاسپورٹ دکھایا تو مجھے 70% آف مل گیا. تو اس طرح کی وہاں پہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. ہم تو بچپن، تو ان لوگوں کو کوئی عقل دینے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. جمعے کی نماز میں ان کو سنائی نہیں دیتا، یا ہر نماز میں ان کو سنائی نہیں دیتا، یا قرآن پاک پڑھ کے ان کو سمجھ نہیں آیا، یا آپ لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ سیزن ہے، رمضان سیزن ہے. کیا لگتا کیا ہے ان لوگوں کا پرابلم؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ واقعی غصہ آتا ہے مجھے. نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عذاب النار. اسلام نے یہ اعلان کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس آیت کو بطور دعا بھی تعلیم فرمایا ہے کہ اس کو بطور دعا پڑھو. یہ کیا ہے کہ اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگو، آخرت بھی اچھی مانگو، اور آگ کے عذاب سے ڈرو. یہ کیوں کہا دنیا آپ اچھی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان دنیا میں حلال کمائے، اپنے بچوں کو حلال کھلائے، اور وہ ناجائز منافع خوری نہ کرے، کسی پر ظلم کا ہاتھ نہ بڑھائے، کسی کے مال کو ہڑپ نہ کرے، قوم کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے. یہ ایک نظام اسلام نے باقاعدہ ہمیں دیا، اور اسلام کا تجارت کا ایک بڑا واضح اصول ہے. پروفیسر صاحب نے اچھی بات کی کہ وہ اپنا منافع کم کر دے. جو تاجر ہے وہ ان ایام میں جب مسلمان سختی میں ہو، یا کوئی بھی، صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی سختی میں ہو، جب وہ آپ کے پاس مال خریدنے آئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منافع کم کر دے. یہ تو فرضی بات ہو گئی نا. میں عرض کر رہا ہوں، میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ خدا را آپ منافع لیں، لیکن جو جائز منافع ہے وہ لیں. آپ کم نہ کریں، آپ کی کمی کی قوم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جائز منافع لیں. یہ نہ کریں کہ آپ ڈبل ٹرپل منافع لیں. یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے، اور جو ظلم کا ہاتھ بڑھاتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت کو دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے. آپ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ آج کوئی چیز ناپید ہو جائے، نہ مل رہی ہو، آپ کے یہاں سیلاب آیا، دیگر کئی معاملات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، تو جو چیزیں زیادہ ضرورت ہوتی ہیں وہ ناپید ہو جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت مہنگے داموں بکتی ہیں. تو جب ایسا موقع آیا کہ کات سالی تھی، لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، تو اتنے میں ایک بڑا کاروان تجارت جناب حضرت عثمان ذی النورین کا پہنچ گیا، اور چھوٹے تاجر ان کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو منافع دیتے ہیں، آپ ہمیں دیں تاکہ ہم مارکیٹ میں اس کو فروخت کریں. تو انہوں نے کہا میں نہیں بیچنا چاہتا. انہوں نے ڈبل ٹرپل آفر کی کہ ہم اتنا آپ کو منافع دیں گے، اتنا دیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں دیتا. بالآخر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس سے زیادہ منافع پر بیچ لیا. تو انہوں نے اور آفر کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کتنا زیادہ منافع لے لیا، اتنا کون دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، میں نے یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، مجھے حاجت نہیں ہے پیسوں کی، مجھے اللہ کے ان بندوں کے لیے سہولت چاہیے. بالکل. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ایک ریڑھی والے سے لے کر منڈی والے تک، ہم نے رمضان المبارک کے آغاز میں کہا کہ ہم فروٹ نہیں کھاتے. بہت اچھی بات ہے، فروٹ کی قیمت کم ہوئی، اس کا اثر پڑا. لیکن آپ اگر مارکیٹوں میں جائیے نا، اور میں خاص طور پر توجہ دلا رہا ہوں، عام طور پر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں، یہ جو آپ کے جتنے سپر اسٹور ہیں، آپ ان میں جائیے، جو چیز آپ 1 kg وہاں سے خریدیں گے اس کا لا کے آپ وزن کیجئے، اور دوسری طرف آپ کسی اور دکان سے، کسی بازار سے چیز لیتے ہیں،
اس کا وزن کیجئے تو سپر اسٹوروں پر تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس مال میں کمی ہوتی ہے، وہ پورا کیجی نہیں ہوتا، نمبر ایک. اور نمبر دو، ایک دو کے اوپر ہوا ہے یہ مسئلہ. ہاں جی. اور دوسری گزارش، بعض جگہوں پر دیکھیے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس نہیں کرتے. وہ ایک تاجر تھے، وہ کسی کو سامان جب بیچتے تو وہ صرف مال رکھتے، یعنی گندم ہے، گھی ہے، وہ صرف وہ ڈالتے، اور اس کے ساتھ جو وہ ریپر ہوتا ہے، جو لفافہ ہوتا ہے، وہ نہیں رکھتے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کیوں نہیں رکھتے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں پیسے اس مال کے لیتا ہوں، اس کی قیمت لیتا ہوں، میں اس ریپر کے نہیں لیتا. تو یہ قابل غور اور قابل توجہ بات ہے. اسلام تو اس قدر باریکی کی بات کرتا ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی کوئی شر کا کام کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا. اس لیے گزارش یہ ہے ہماری قوم سے، پوری ملت سے، کہ خدارا رمضان المبارک ہے اور ابھی عید آنے والی ہے، لوگ خریداری کے لیے نکلیں گے. ایک تو فیصل قریشی صاحب، ہماری قوم بھی بڑی بے ہنگم ہے، بڑی عجیب ہے کہ آپ نے خریداری کرنی ہے تو کیا وہ آخری 10 دنوں میں جانا ہے؟ سر میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں. جی. بہت سارے لوگوں کو آخری 3 دنوں میں پیسے ملتے ہیں. یہ بات بھی درست ہے. اصل بات اس پر بھی جو ہے نا، میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں وہ بھی قصور قوم کا ہی ہے نا، جو پیسے دینے والا ہے، جو تاجر ہے. لوگوں کو تو آخری دن پیسے مل رہے ہوتے ہیں، آخری دن بعض لوگوں کو تو گھر والے آخری دن بھی نہیں انتظار ملتے، کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا پیسے لے کر آئیں تو ہم کچھ شاپنگ کرنے جائیں. بعض لوگوں کو تو آخری دن بھی نہیں ملتے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ آخری دنوں میں جاتے ہیں. تو پہلے سے آپ اہتمام کر لیجئے. اور ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جس کو آخری دنوں میں ملتے ہیں وہ آخری دنوں میں جائے. لیکن آگے جو دکاندار ہیں ان کے پاس جب زیادہ گاہک آ رہے ہیں، زیادہ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ڈسکاؤنٹ دیں تاکہ ان کی دکان پر زیادہ سے زیادہ لوگ خریداری کریں اور ان کو زیادہ منافع ہو. لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ چیزیں آسمان پر چلی جاتی ہیں، غریب آدمی جا کے دیکھتا ہے اور قیمت سن کے ہی باہر آ جاتا ہے. پھر وہ لنڈا بازار کا جو ہے نا وہ رخ کرتا ہے کہ میں وہاں سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لوں. تو یہ مہنگائی اس وقت اتنی عروج پر ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، دیگر چیزیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہم میں سے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، خدا کا واسطہ وہ قوم کے لیے کوئی سہولت کا کام کرے. سبحان اللہ. اور یہ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.